بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے پڑھا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس کی تشریح میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے جو انبیاء علیہ السلام ہیں تو وہ اپنی قوم کے لوگوں کو کیسے حکمت کے ساتھ دعوت دیتے تھے، صبر و تحمل کے ساتھ. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینے کے جو واقعات ہیں، نمونے کے طور پر چند واقعات کا تذکرہ ہے کہ نبی الاسلام کو دعوت تبلیغ اور وعظ و نصیحت میں اس کا بڑا لحاظ رہتا تھا کہ مخاطب پر بار نہ ہونے پائے. صحابہ کرام جیسے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے کسی وقت بھی اس کا احتمال نہ تھا کہ وہ آپ کی بات سننے سے اکتا جائیں گے، ان کے لیے بھی آپ کی عادت یہ تھی کہ وعظ و نصیحت روزانہ نہیں بلکہ ہفتے کے بعض دنوں میں فرق فرماتے تھے تاکہ لوگوں کے کاروبار کا حرج اور ان کی طبیعت پر بار نہ ہو. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ہفتے کے بعد ایام ہی میں وعظ فرماتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں، اور دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی ہدایت تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، دشواری نہ پیدا کرو، ان کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناؤ، مایوس یا متنفر نہ کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ ربانی، حکماء، علماء، فقہاء بنو. صحیح بخاری میں یہ قول نقل کر کے لفظ ربانی کی تفسیر فرمائی کہ جو شخص دعوت، تبلیغ اور تعلیم میں تربیت کے اصول کو ملحوظ رکھ کر پہلے آسان باتیں بتلائے، جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں تو اس وقت دوسرے احکام بتلائے جو ابتدائی مرحلے میں مشکل ہوتے ہوں. عالم ربانی وہ عالم ربانی ہے، ٹھیک ہے نا جی. عالم ربانی کی تعریف کیا ہو گئی؟ جو شخص دعوت و تبلیغ اور تعلیم میں تربیت کے اصول کو ملحوظ رکھ کر پہلے آسان باتیں بتلائے، جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں تو اس وقت دوسرے احکام بتلائے جو ابتدائی مرحلے میں مشکل ہوتے، وہ عالم ربانی ہے. آج کل جو وعظ و تبلیغ کا اثر بہت کم ہوتا ہے، اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ عموماً اس کام کے کرنے والے ان اصول و آداب کی رعایت نہیں کرتے. لمبی تقریریں، وقت بے وقت نصیحت، مخاطب کے حالات کو معلوم کیے بغیر اس کو کسی کام پر مجبور کرنا ان کی عادت بن گئی ہے. نبی علیہ السلام کو دعوت اصلاح کے کام میں اس کا بھی بڑا اہتمام تھا کہ مخاطب کی سبکی یا رسوائی نہ ہو. اسی لیے جب کسی شخص کو دیکھتے کہ کسی غلط اور برے کام میں مبتلا ہے تو اس کو براہ راست خطاب کرنے کی بجائے مجمع عام کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ فلاں کام کرتے ہیں، ما بال قوم یفعلون کذا. اس عام خطاب میں جس کو سنانا اصل مقصود ہوتا وہ بھی سن لیتا اور دل میں شرمندہ ہو کر اس کے چھوڑنے کی فکر میں لگ جاتا تھا. انبیاء علیہ السلام کی عام عادت یہ تھی کہ مخاطب کو شرمندگی سے بچاتے تھے. اسی لیے بعض اوقات جو کام مخاطب سے سرزد ہوا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے اصلاح کی کوشش فرماتے. سورہ یاسین میں ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کروں. اب ظاہر کہ یہ قاصد رسول تو ہر وقت عبادت میں مشغول تھے. سنانا اس مخاطب کو تھا جو مشغول عبادت نہیں ہے، مگر اس کام کو اپنی طرف منسوب فرمایا. اور دعوت کے معنی دوسروں کو اپنے پاس بلانا ہے، محض اس کے عیب بیان کرنا نہیں ہے. اور یہ بلانا اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ متکلم اور مخاطب میں کوئی اشتراک ہو. اس لیے قرآن عزیز میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا عنوان اکثر یا قوم سے شروع ہوتا ہے، جس میں برادرانہ رشتے کا اشتراک پہلے جتلا کر آگے اصلاحی کلام کیا جاتا ہے کہ ہم تم تو ایک ہی برادری کے آدمی ہیں، کوئی منافرت نہیں ہونی چاہیے. یہ کہہ کر ان کی اصلاح کا کام شروع فرماتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جو دعوت کا خط ہرقل شاہ روم کے نام بھیجا، اس میں اول تو شاہ روم کو عظیم الروم کے لقب سے یاد فرمایا، جس میں اس کا جائز اکرام ہے کیونکہ اس میں اس کے عظیم ہونے کا اقرار بھی ہے، مگر رومیوں کے لیے اپنے لیے نہیں. اس کے بعد ایمان کی دعوت اس عنوان سے دی گئی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے اہل کتاب، اس کلمہ کی طرف جلدی سے آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہو
مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کریں گے، جس میں پہلے آپ اس کا ایک مشترک نقطہ، وہ نقطہ وحدت ذکر کیا کہ توحید کا عقیدہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں کی غلطی پر متنبہ فرمایا، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیان دیا جائے تو ہر تعلیم و دعوت میں اسی طرح کے آداب و اصول ملیں گے۔ آج کل اول تو دعوت و اصلاح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف دھیان ہی نہیں رہا، اور جو اس میں مشغول بھی ہیں انہوں نے صرف بحث مباحثہ اور مخالف پر الزام تراشی، فقر کسینے اور اس کی تحقیر و توہین کرنے کو دعوت و تبلیغ سمجھ لیا ہے، جو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے کبھی مؤثر و مفید نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، حقیقت میں وہ لوگوں کو متنفر کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ آیت مذکورہ کی تفسیر میں یہ معلوم ہو چکا کہ اصل مقصود شرع دعوت اللہ ہے۔ اصل مقصود شرع کیا ہے جی؟ دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، جس کے دو اصول ہیں، حکمت اور موعظت حسنہ۔ مجادلہ کی صورت کبھی سر آ پڑے تو اس کے لیے بھی احسن کی قید لگا کر جا دے دی گئی، مگر وہ حقیقتاً دعوت کا کوئی شعبہ نہیں ہے، بلکہ اس کے منفی پہلو کی ایک تدبیر ہے، جس میں قرآن کریم نے باللتی ہی احسن کی قید لگا کر جس طرح یہ بتلا دیے کہ وہ نرمی، خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبے سے ہونا چاہیے۔ اس میں دلائل واضحہ مخاطب کے مناسب حال بیان کرنے چاہیے، مخاطب کی توہین و تحقیر سے کلی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے احسن ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود متکلم کے لیے مضر نہ ہو جائے، کہ اس میں اخلاق رذیلہ، حسد، بغض، تکبر، جہہ پسندی وغیرہ پیدا نہ ہو جائیں، جو باطنی گناہ کبیرہ ہیں۔ اور آج کل کے بحث مباحثہ، مناظرہ، مجادلہ میں شاد و نادر ہی کوئی اللہ کا بندہ ان سے نجات پائے تو ممکن ہے، ورنہ عادتاً ان سے بچنا سخت دشواری ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح شراب ام الخبائث ہے کہ خود بھی بڑا گناہ ہے اور دوسرے بڑے بڑے جسمانی گناہوں کا ذریعہ بھی، اسی طرح بحث مباحثہ میں جب مقصود مخاطب پر غلبہ پانا اور اپنا علمی تفوق لوگوں پر ظاہر کرنا ہو جائے تو وہ بھی باطن کے لیے ام الخبائث ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے روحانی جرائم پیدا ہوتے ہیں، مثلا حسد، بغض، تکبر، غیبت اور دوسرے کے عیوب کا تجسس، اس کی برائی سے خوش اور بھلائی سے رنجیدہ ہونا، قبول حق سے استکبار، دوسرے کے قول پر انصاف اور اعتدال کے ساتھ غور کرنے کے بجائے جواب دہی کی فکر، چاہے اس میں قرآن و سنت میں کیسی تعویلات کرنی پڑیں۔ تو یہ وہ مہلکات ہیں جن میں باوقار علماء ہی مبتلا ہوتے ہیں۔ معاملہ جب ان کے متبعین میں پہنچتا ہے تو 10 گریبان اور جنگ و جدال کے موقع گرم ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم دین اور دعوت حق میں اشتغال رکھنے والا یا تو اصول صحیحہ کی تابع ہو کر اور مہلک خطرات سے مجتنب رہ کر سعادت ابدی حاصل کر لیتا ہے، یا پھر اس مقام سے گر جاتا ہے تو شقاوت ابدی کی طرف جاتا ہے۔ اس کا درمیان میں رہنا بہت مستبعد ہے، کیونکہ جو علم نافع نہ ہو وہ عذاب ہی ہے۔ نبی اسلام کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ عالم ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہ بخشا ہو۔ ایک دوسری حدیث صحیح میں علم دین کو اس غرض سے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعے دوسرے علماء کے مقابلے میں فخر و عزت حاصل کرو، یا کم علم لوگوں سے جھگڑے کرو، یا اس کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ آگ میں ہے۔ اس لیے ائمہ فقہا اور اہل حق کا مسلک ہے اس معاملے میں یہ تھا کہ علمی مسائل میں جھگڑا اور جدال ہرگز جائز نہیں سمجھتے تھے۔ دعوت حق کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کو خطاب اور سمجھے اس کو نرمی اور خیرخواہی کے عنوان سے دلائل کے ساتھ اس کی خطاب پر متنبہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو بہتر، ورنہ سکوت اختیار کرے، جھگڑے اور بدگوئی سے کلی احتراز کرے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم میں جھگڑا اور جدال نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم ہو کیا وہ حفاظت سنت کے لیے جدال کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو بہتر، ورنہ سکوت اختیار کرے۔ اس زمانے میں دعوت اصلاح کا کام پوری طرح مؤثر نہ ہونے کے 2 سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ فساد زمانہ اور حرام چیزوں کی کثرت کے سبب عام طور پر لوگوں کے قلوب سخت ہو گئے ہیں، اور آخرت سے غافل ہو گئے، اور قبول حق کی توفیق کم ہو گئی۔ بات تو اس قہر میں مبتلا ہے کہ جس کی خبر نبی اسلام نے دی تھی کہ آخر زمانے میں بہت سے لوگوں کے قلوب اوندے ہو جائیں گے، بھلے برے کی پہچان، جائز ناجائز کا امتیاز ان کے دل سے اٹھ جائے گا۔ دوسرا سبب یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کے فرائض سے غفلت عام ہو گئی ہے۔ عوام کا تو کیا ذکر، خواص علماء
اور صلحاء میں اس ضرورت کا احساس بہت کم ہے. یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اپنے اعمال درست کر لیے جائیں تو یہ کافی ہے، چاہے ان کی اولاد، بیوی، بھائی، دوست، احباب کیسے ہی گناہوں میں مبتلا رہیں. ان کی اصلاح کی فکر گویا ان کی ذمہ ہی نہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ ہر شخص کی ذمہ اپنے اہل و عیال اور متعلقین کی اصلاح کو فرض قرار دے رہی. قوا انفسکم واہلیکم نارا. پھر اگر کچھ لوگ دعوت و اصلاح کی فریضہ کی طرف توجہ دیتے بھی ہیں تو وہ قرآنی تعلیمات اور دعوت پیغمبرانہ کے اصول و آداب سے ناآشنا ہیں، بے سوچے سمجھے جس کو جس وقت چاہا کہہ ڈالا، یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، حالانکہ یہ طرز عمل سنت انبیاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دین اور احکام دین پر عمل کرنے سے اور زیادہ دور پھینک دیتا ہے. خیر بہرحال یہاں تک دعوت کے اصول اور آداب کا بیان ہوا. اس کے بعد فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یہ جملہ داعیان دین کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ مذکور صدر آداب دعوت کو استعمال کرنے کے باوجود جب مخاطب حق بات کو قبول نہ کرے تو طبعی طور پر انسان کو سخت صدمہ پہنچتا ہے. بعض اوقات اس کا یہ اثر بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت کا فائدہ نہ دیکھ کر آدمی پر مایوسی طاری ہو جائے اور کام ہی چھوڑ بیٹھے. اس لیے اس جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کا کام صرف دعوت حق کو اصول صحیحہ کے مطابق ادا کر دینا ہے، آگے اس کی قبول کرنا یا نہ کرنا اس میں نہ آپ کا کوئی دخل ہے نہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، وہی جانتا ہے کہ کون گمراہ رہے گا کون ہدایت پائے گا. آپ اس فکر میں نہ پڑیں، اپنا کام کرتے رہیں، اس میں ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہو. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جملہ بھی آداب دعوت ہی کا تکملہ ہے. اس کے بعد 3 آیتوں میں داعیان حق کے لیے ایک اور اہم ہدایت ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسے سخت دل جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ ان کو کتنی ہی نرمی اور خیرخواہی سے بات سمجھائی جائے وہ اس پر بھی مشتعل ہو جاتے ہیں، زبان درازی کر کے اپنا ایذا پہنچاتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی تجاوز کر کے ان کو جسمانی تکلیف پہنچانے بلکہ قتل تک سے بھی گریز نہیں کرتے. ایسے حالات میں دعوت حق دینے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے وہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ میں ایک تو ان حضرات کو قانونی حق دیا گیا کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ کو بھی اس سے اپنا بدلہ لینا جائز ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بدلہ لینے میں مقدار ظلم سے تجاوز نہ ہو، جتنا ظلم اس نے کیا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے، اس میں زیادتی نہ ہونے پائے. اور آخر آیت میں مشورہ دیا گیا کہ اگرچہ آپ کو انتقام لینے کا حق ہے لیکن صبر کریں اور انتقام نہ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے. غزوہ احد میں 70 صحابہ کی شہادت اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے مسلح کرنے کے واقعے میں نازل ہوئی. صحیح بخاری کی روایت اسی کے مطابق ہے. دار قطنی نے جو بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ غزوہ احد میں جب مشرکین لوٹ گئے واپس چلے گئے تو صحابہ کرام میں سے 70 اکابر کی لاشیں سامنے آئیں جن میں نبی علیہ السلام کے عم محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. چونکہ مشرکین کو ان پر بڑا غیظ تھا اس لیے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش پر اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کی ناک، کان اور دوسرے اعضاء کاٹے گئے، پیٹ چاک کیا گیا. نبی علیہ السلام کو اس منظر سے سخت صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے 70 آدمیوں کو اسی طرح مسلح کروں گا جیسے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیا ہے. اس واقعے میں یہ 3 آیات نازل ہوئی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ. اور بعض روایات میں کہ دوسرے آزاد صحابہ کے ساتھ بھی ان ظالموں نے اسی طرح کا معاملہ مسلح کرنے کا کیا تھا. نبی علیہ السلام اس میں چونکہ فرط غم سے بلا لحاظ تعداد ان صحابہ کے بدلے میں 70 مشرکین کی مسلح کرنے کا عدم فرمایا تھا جو اللہ کے نزدیک اس اصول عدل و مساوات کے مطابق نہ تھا جس کو آپ کے ذریعے دنیا میں قائم کرنا منظور تھا. اس لیے ایک تو اس پر متنبع فرمایا گیا کہ بدلہ لینے کا حق تو ہے مگر اسی مقدار اور پیمانہ پر جس مقدار کا ظلم ہے، بلا لحاظ تعداد چند کا بدلہ 70 سے لینا درست نہیں ہے. دوسرے آپ کو مکارم اخلاق کا نمونہ بنانا مقصود تھا، اس لیے یہ نصیحت کی گئی کہ برابر سرابر بدلہ لینے کی اجازت اگرچہ ہے مگر وہ بھی چھوڑ دو اور مجرموں پر احسان کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اب ہم صبر ہی کریں گے، کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لیں گے، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر جب یہ تمام مشرکین مغلوب ہو کر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے قبضہ میں تھے، یہ موقع تھا کہ اپنا وہ عزم اور ارادہ پورا کر لیتے جو غزوہ احد کے وقت کیا تھا. مگر آیات مذکورہ کے نزول کے وقت ہی نبی علیہ السلام اپنے ارادے کے چھوڑ کر صبر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے. اس لیے فتح مکہ کے وقت ان آیات کے مطابق صبر کا عمل اختیار کیا گیا. شاید اسی بنا پر بعض روایات میں بھی مذکور ہوا ہے کہ یہ آیتیں فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ان آیات کا نزول مقرر ہوا ہو، اول غزوہ احد میں نازل ہوئی پھر فتح مکہ کے وقت دوبارہ نازل ہوئی ہوں.
اس آیت نے بدلہ لینے میں مساوات کا قانون بتا دیا. اس لیے حضرات فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا. جو زخمی کر دے اتنا ہی زخم اس کرنے والے کو لگایا جائے گا. جو کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے پھر قتل کر ڈالے تو ولی مقتول کو حق دیا جائے گا کہ وہ بھی پہلے قاتل کا ہاتھ یا پاؤں کاٹے پھر قتل کرے. البتہ اگر کسی نے پتھر مار کر کسی کو قتل کیا یا تیروں سے زخمی کر کے قتل کیا تو اس میں نوعیت قتل کی صحیح مقدار متعین نہیں کی جا سکتی کہ کتنی ضربوں سے یہ قتل واقع ہوا ہے اور مقتول کو کتنی تکلیف پہنچی ہے. اس معاملے میں حقیقی مساوات کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس لیے اس کو تلوار ہی سے قتل کیا جائے گا. آیت کا نزول اگرچہ جسمانی تکالیف اور جسمانی نقصان پہنچانے کے متعلق ہوا مگر الفاظ عام ہیں جس میں مالی نقصان پہنچانا بھی داخل ہے. اسی لیے حضرات فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص کسی سے اس کا مال غصب کرے تو اس کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنے حق کے مطابق اس سے مال چھین لے یا چوری کر کے لے لے، بشرطے کہ جو مال لیا ہے وہ اپنے حق کی جنس سے ہو. مثلا نقد روپیہ لیا ہے تو اس کے بدلے میں اب اتنا ہی نقد روپیہ اس سے غصب یا چوری کے ذریعے لے سکتا ہے. غلہ کپڑا وغیرہ لیا ہے تو اسی طرح کا غلہ کپڑا لے سکتا ہے مگر ایک جنس کے بدلے میں دوسری جنس نہیں لے سکتا. مثلا روپے کے بدلے میں کپڑا یا کوئی دوسری استعمالی چیز زبردستی نہیں لے سکتا. بعض فقہاء نے مطلقاً نجات دی ہے چاہے جنس حق سے ہو یا کسی دوسری جنس سے. آیت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ میں عام قانون مذکور تھا جس میں سب مسلمانوں کے لیے برابر کا بدلہ لینا جائز مگر صبر کرنا افضل و بہتر بتلایا گیا. اس کے بعد کی آیت میں نبی علیہ السلام کو خصوصی خطاب فرما کر صبر کرنے کی تلقین و ترغیب دی گئی کیونکہ آپ کی شان عظیم اور منصب بلند کے لیے دوسروں کی نسبت سے وہی زیادہ موضوع مناسب ہے. اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. آپ انتقام کا ارادہ ہی نہیں کریں، صبر ہی کو اختیار کریں. اور ساتھ ہی یہ بتلا دیے کہ آپ کا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، یعنی صبر کرنا آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا. پھر آخری آیت میں پھر ایک عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد حاصل کرنے ہونے کا یہ بتلا دیا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جس کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دو صفتوں کے حامل ہوں، ایک تقوی اور دوسرے احسان. تقوی کا حاصل نیک عمل کرنا اور احسان کا مفہوم اس جگہ خلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یعنی جو لوگ شریعت کی تابع اعمال صالحہ کے پابند ہوں اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت حاصل ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. چلو جی یہاں تک سورہ نحل مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد آگے انشاءاللہ العزیز سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے نا وہ واقعہ ہے معراج کا. ٹھیک ہے نا جی. معراج کا واقعہ ہے، بڑا زبردست قیمتی سبق ہوگا یہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بھرپور طریقے سے شرکت بھی کرنی ہے اور پوری توجہ سے سننا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے اندر پھر جو دلائل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور پیغمبر ہونے پر اور معجزات کا جو تذکرہ ہوگا تو ان کو پھر ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا کئی وہ کافی لوگ اعتراض کرتے تھے نا جی. اور بلکہ اس میں پھر کافی ساری باتیں آئیں گی، آپ جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو توجہ سے سننا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور میں چونکہ وہ اس پر بھیج بھی دیتا ہوں تو یہ دیکھتی ہوتی ہے کہ نہیں، سنتی ہوتی ہے کہ نہیں. ہاں جی. سنا کریں اس کو. ٹھیک ہے نا. ساری بچے جو ہے وہ اس کو سنا کریں اور اس سے سن کر سبق کو پکا کرا کریں. ٹھیک ہے. چلو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.